ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. اللہ تعالیٰ تم پہ کوئی تنگی نہیں کرنا چاہتے، بلکہ تمہیں تو پاک کرنا چاہتے ہیں اور تم پر اپنی نعمت کو مکمل کرنا چاہتے ہیں. اور تنگی کیوں نہیں آپ پہ ڈالنا چاہتے اور آپ کو پاک دامن اور پاکیزہ کیوں بنانا چاہتے ہیں اور نعمتوں پر نعمتیں آپ پہ کیوں نازل کرنا چاہتے ہیں؟ لعلکم تشکرون. تم ان دین کی آسانیوں کو دیکھ کر، اللہ کی نعمتوں کو دیکھ کر اور پاکیزی کے اس پیکج کو پسند کرتے ہوئے اللہ کی شکر گزار بندے بن جاؤ. اور دوسری جگہ فرمایا وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ. اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین میں کوئی بھی تنگی نہیں رکھی. ان دونوں آیات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ رب تعالیٰ کو آسانی پسند ہے، اس لیے مخلوق کے اوپر کسی قسم کی سختی اور تنگی کا کوئی حکم اللہ نے جاری نہیں کیا. اور ویسے بھی ایک بات سمجھنے والی ہے، جو شریعت قیامت تک قائم رہنے والی ہے، جس کی روشنی میں زندگی گزارنی ہے، اس کے اندر یہ صلاحیت تو ہونی چاہیے تھی اور ہے کہ ہر شخص کے لیے وہ قابل عمل ہو اور ہر دور میں قابل عمل ہو. وگرنہ اگر ایسے احکامات دے دیے جائیں جو انسانی طاقت سے باہر ہیں تو وہ تو حکم ہی عبث ہو جاتا ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ رب تعالیٰ نے ایک شریعت انبیاء کے ذریعے اتاری ہو اور وہ قابل عمل ہی نہ ہو اور اس کے اندر ایسی گنجائش ہی نہ ہو، اس میں کمزور اور طاقتور، بیمار اور صحت مند، مسافر اور گھر میں رہنے والا سب کے لیے یکساں مواقع نہ ہو.